الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے باب الورع و ترک الشبہات. ورع کا یعنی احتیاط کا بیان اور شبہات کو ترک کر دینے کا بیان. بہت معروف حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حلال بھی بالکل واضح اور ظاہر ہے اور حرام بھی بالکل واضح اور ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی. تو جو شخص اپنے آپ کو شبہات سے بچانے کا اہتمام کرے گا وہ آدمی بچا لے گا، محفوظ کر لے گا، برات حاصل کر لے گا، اپنے دین کے لیے بھی اور اپنی آبرو کو بھی وہ بچا لے گا. اور جو آدمی شبہات میں ملوث ہو جاتا ہے، شبہات میں پڑنے کی ٹینڈنسی رکھتا ہے، وہ پھر آخر کار حرام میں بھی ملوث ہو جاتا ہے. یہاں تک ہم نے بات پڑھی تھی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشبیہ بیان فرمائی، یعنی اسی بات کو بیان کرنے کے لیے جیسے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک تصویر بنا کر دکھائی. اور وہ تصویر کیا ہے؟ فرمایا کہ کالراعی، ایسے سمجھو کہ جیسے ایک چرواہا یرعی حول الحما، جو اپنی بھیڑ بکریوں کو چراتا ہے محفوظ چراگاہ کے آس پاس، اس کے ارد گرد. یوشک ان یرتع فی، تو اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ جو چرواہا کسی گارڈڈ چراگاہ، جو اسٹیٹ کہلاتی تھی بادشاہوں کی، بڑے بڑے جاگیرداروں کی، منصب داروں کی، ایمپررز کی اسٹیٹس ہوتی ہیں خاص طرح کی، ان کی زمینیں ہوتی ہیں، جاگیریں ہوتی ہیں. تو کہا کہ اگر کوئی چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کو اس اسٹیٹ کے قریب قریب میں چرائے گا تو اس کا اندیشہ ہے کہ اس کے مویشی جو ہیں وہ جا پڑیں اس اسٹیٹ کے اندر. وہ فرمایا الا وان لکل ملک حما، جان لو کہ ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے، ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، گارڈڈ جگہ ہوتی ہے. الا وان حمی اللہ محارمہ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی وہ محفوظ چراگاہ کیا ہے؟ وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. بہت خوبصورت بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو وہ دور جو ہے ایج آف امپائر کہلاتا ہے، ملوکیت کا دور تھا، بادشاہ ہوتے تھے، بڑے بڑے منصب دار جاگیردار ہوتے تھے، اور ان کی آپ سمجھ لیں آج کل جیسے فارم ہاؤسز کا تصور ہے تو اسی طریقے سے ان کے محلات ہوتے تھے، محلات کے ساتھ بڑی بڑی جاگیریں ہوتی تھیں. تو کہا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی جان بھی بچی رہے اور جو اس کے مواشی ہیں ان کو بھی کوئی گزند نہ پہنچے، تو اس کو چاہیے کہ ایک سیف ڈسٹنس پہ رہے ان چراگاہ کی حدود سے. ورنہ اگر کہیں بے احتیاطی سے، بے توجہی سے وہ کوئی غافل ہو اور اس کی کوئی بھیڑ بکری یا کوئی بھی مویشی اگر وہ جا پڑا اس بادشاہ کی محفوظ چراگاہ میں تو پھر اس کا نتیجہ معلوم ہے. یعنی صرف اتنی بات نہیں ہے کہ بھائی وہ مویشی کنفسکیٹ ہو جائیں گے اور وہ پکڑ لیے جائیں گے، وہ آدمی، وہ غریب آدمی بھی جان سے جائے گا. بلا تشبیہ میں عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ مثال کے طور پر اگر ہمارے ملک کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں کہ اگر اس طرح کچھ لوگ ہیں اور ان کے مویشی ہیں وہ چرائے جا رہے ہیں اور وہ گویا آپ سمجھ لیں جاتی عمرہ کے اندر گھس جائیں جانور، یا بنی گالا کے اندر گھس جائیں، یا بلاول ہاؤس کے اندر گھس جائیں، تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟
اور حالانکہ یہ تو کوئی بادشاہ لوگ تو نہیں ہیں، بظاہر شہنشاہ لوگ نہیں ہیں، لیکن آج بھی کسی آدمی کے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے اور اس کو کہاں تک پہنچایا جا سکتا ہے اور کتنی گزند پہنچائی جا سکتی ہے، ہم سوچ سکتے ہیں یہ بات۔ تو اب کتنی اچھی بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ دیکھو ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے، ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی انٹروژن، اس کے اندر کوئی انکروچمنٹ وہ برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی تو ایک محفوظ چراگاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی تو لمٹس طے کی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ اس کی حرام کردہ چیزیں۔ کبھی اس لفظ پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ حرام کا لفظ کیا ہے۔ یعنی ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے، سود حرام ہے، خنزیر حرام ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد حرام ہے، یہ مسجد حرام ہے، یہ بیت الحرام ہے، یہ بلد حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا بات ہے؟ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں بھی، اردو میں بھی ہمارے ہاں مستعمل تھا یہ لفظ کہ انسان کا جو گھر ہے جہاں اس کے بیوی بچے رہتے ہیں وہ اس کا حرم ہے۔ یہ لفظ عام طور پہ تو مشہور ہوتا ہے بادشاہوں کے ساتھ کہ جی بادشاہوں کے بڑے بڑے حرم تھے اور اس میں اتنی بیگمات اور اتنی لونڈیاں ہوا کرتی تھیں۔ تو اصل میں ہر آدمی کا ایک حرم ہے، اور ہر آدمی کا حرم کیا ہے؟ وہ اس کا گھر ہے۔ تو جس طریقے سے کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا، اسی لیے محارم کا لفظ بھی ہے، یہ حرمت والے رشتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کوئی آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا کہ اس حرمت والے رشتے میں یا حرمت والی جگہ میں کوئی اور آدمی ملوث ہو، کوئی اس میں شرکت کرے، کوئی اس میں جائے۔ تو آپ سمجھ لیجیے پابندی کا عنصر ہے۔ مسجد حرام بھی کیا ہے؟ وہ محترم ہے، وہ حرام ہے۔ کن معنوں میں؟ کہ وہاں پر کسی انسان کو دور کی بات، کسی جانور کو بھی گزند نہیں پہنچائی جا سکتی۔ ہاں موذی جانور ہے، آپ پہ حملہ کر دے تو بات دوسری۔ تو یہ بات بہت اہم ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں بائبل میں تو یہ لفظ بہت زیادہ آتا ہے، بار بار آتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہ یور لارڈ از اے جیلس لارڈ، وہ جیلس ہے۔ اور جیلس کا ترجمہ عربی زبان میں کیا کیا جاتا ہے؟ غیرت۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کسی زوجہ کے حوالے سے کبھی وہ غیرت محسوس نہیں ہوئی جیسی غیرت میں سیدہ خدیجہ کے بارے میں محسوس کرتی تھی، حالانکہ میں نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں۔ یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو معلوم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی زوجہ رہیں، یعنی ان کی وفات کے بعد ہی، اور آپ کو معلوم ہے زیادہ تر جو ہے مدینہ میں آ کے آپ نے دوسرے نکاح کیے، بہت سی ضرورتیں تھیں، مصلحتیں تھیں جس کی وجہ سے۔ تو کبھی سیدہ عائشہ نے شیئر تو نہیں کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے رسول اللہ کے ساتھ، لیکن جیلسی کن معنوں میں تھی؟ بالکل صحیح میں لفظ کر رہا ہوں، جیلسی غیرت کا لفظ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کی تعریف میں رطب اللسان رہتے تھے، ان کے تذکرے کرتے رہتے تھے۔ یعنی کبھی آپ سوچئے تو صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی وفا تھی کہ ایک خاتون نے ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں لوگ محاورے میں کہتے ہیں نا کہ کوئی چاہے میرا سایہ بھی میرا ساتھ نہ دے۔ تو آپ کو معلوم ہے جو واقعہ ہوا آپ کے ساتھ نزول وحی کا غار حرا میں، سورہ الگ کی ابتدائی آیات، تو جب آپ تشریف لائے اور بہت پریشان تھے تو کس نے آپ کو کنسول کیا؟ کس نے آپ کو تسلی دی کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور پھر اپنی ساری دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں رکھ دی کہ یہ آپ کے ڈسپوزل پر ہے۔ تو کئی مرتبہ وہ جھلا کے کہتی ہیں سیدہ عائشہ، کیا وجہ ہے آپ کو وہ بڑھیا بھولتی ہی نہیں؟ ایک ایسی بڑھیا جس کے دانت بھی گر گئے تھے اور جس کے گال بھی پچک گئے تھے، وہ بڑھیا آپ کو بھولتی نہیں؟ تو کہا کہ نہیں، خبردار، خدیجہ کے معاملے میں کوئی بات نہیں سن سکتا۔ اور پھر کہا کہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اس نے اپنے مال کے ذریعے جو ہے وہ میری نصرت کی۔ تو میں یہ بس توجہ دلا رہا تھا کہ یہ غیرت کا لفظ ہے وہاں پر۔ تو غیرت ہمارے یہاں تصور ہوتا ہے کہ بھئی غیرت ہونی چاہیے، اور اگر کسی مرد کے اندر اپنے حرم کے حوالے سے، یعنی اپنی بیوی کے حوالے سے
یہ غیرت نہیں ہے تو اس کے لیے عربی زبان کا ایک لفظ ہے دیوس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی بالکل بے شرم، بے حیا اور بے غیرت ہے، جس کے اندر اپنے حرم کے حوالے سے کوئی حساسیت نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی مطلب ہے حرم کا، کہ وہ چیز ہے جس میں ملوث ہونا اللہ تعالیٰ الاؤ نہیں کرتے۔ تو حرام کا مطلب کیا ہے کہ شراب نہیں پینی، خنزیر نہیں کھانا، بدکاری نہیں کرنی، اسی طریقے سے جو ہے اور جتنے کام ہیں وہ نہیں کرنے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی محفوظ چراگاہ ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار نہ ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس محفوظ چراگاہ سے ایک سیف ڈسٹنس پر رہو۔ جیسے وہ چرواہا چاہتا ہے کہ میری جان بھی بچی رہے اور میرے مویشیوں کو بھی کوئی گزن نہ پہنچے، تو وہ جو محفوظ چراگاہ ہوتی ہے اس سے ایک فاصلے پر رہتا۔ تو کتنی خوبصورت مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اصولی بات پہلے ارشاد فرما چکے ہیں آپ کہ دیکھو جو ہے جو آدمی شبہات سے بچتا ہے وہی آدمی اپنی آبرو کو بھی بچا لیتا ہے، اپنے دین کو بھی بچا لیتا ہے، اور جو آدمی شبہات میں پڑنے کا ایک عمومی رویہ رکھتا ہے پھر وہ زیادہ دیر حرام سے بھی نہیں بچ پاتا۔ اس کے بعد اس روایت کا آخری ٹکڑا ہے، آخری حصہ ہے، اور وہ بہت ہی اہم ہے۔ ہر بات پیغمبر کی بہت اہم ہوتی ہے لیکن یہ بات بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور اس کا تعلق پچھلے مضمون سے بھی ہے۔ بظاہر آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ ایک الگ سے بات ہے۔ فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اذا صلحت، اگر وہ سدھر جائے، اگر اس کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے، صلح الجسد کلہ، تو پورا جسم، پورا جسد سدھر جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر اس گوشت کے لوتھڑے میں فساد پیدا ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے، وہ کرپٹ ہو جائے، اس کے اندر کوئی پیتھولوجی پیدا ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ پورا جسم فساد کا شکار ہو جائے گا، پورا جسم جو ہے وہ کرپٹ ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، جان لو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ اور یہ بات بھی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی موجز نما ہے، قرآن تو ہے ہی معجزہ سراپا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو فصاحت عطا کی تھی، جو جوامع الکلم عطا کیے تھے، وہ غیر معمولی تھے۔ ظاہری بات ہے کہ بعد از خدا کسی کے کلام میں وہ فصاحت، وہ بلاغت نہیں ہو سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام میں ہے۔ تو کہا جسم ہے، جسم کے مختلف حصے ہیں، اس کے آرگنز ہیں، کہا کہ ایک ٹکڑا ایسا ہے جو پیوٹل ہے، جو ایسینشیل ہے، کہ اگر وہ صحیح رہے، اگر وہ درست رہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے، وہ خراب ہو جائے تو پورا وجود خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ اور اس حدیث کو جس طرح چاہیں آپ پڑھ لیں، جس طرح چاہیں سمجھ لیں۔ اگر آپ اس کو فزیکل آرگن کے معنوں میں لے لیں کہ بھائی یہ جو ہارٹ ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ وائٹل آرگنز ہوتے ہیں انسان کے جسم میں، تو سب سے زیادہ جو وائٹل آرگن ہے وہ دل ہی ہے نا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ عام طور پر زیادہ بڑا سبب جو ہوتا ہے، ایک تو حادثاتی موت ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو بہت بڑا سبب ہے آج کے دور میں بھی وہ کارڈیک اریسٹ ہی ہے نا۔ کارڈیک اریسٹ ہو گیا، دل بند ہو گیا ایک دم، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو دل جو ہے وہ ظاہری بات ہے، اور دل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ پمپ کرتا رہے اور یہ موو کرتا رہے تو انسان کی زندگی۔ علامہ اقبال نے ایک اور معنوں میں یہ لفظ یعنی یہ تصور بیان کیا، وہ کہتے ہیں ناصبوری ہے زندگی دل کی، ناصبوری ہے زندگی دل کی، آہ وہ دل کے ناصبور نہیں۔ صبر ٹھہرنے کو کہتے ہیں نا، برداشت کو۔ تو ناصبوری کا مطلب یہ ہے کہ دل کی زندگی اس میں ہے کہ اس کو کسی کل چین نہ پڑے، اس کو صبر نہ آئے۔ دل کو صبر آ گیا تو دل ٹھہر جائے گا نا، یعنی جب دل شانت ہو جائے گا، دل رک جائے گا تو دل بند ہو جائے گا۔ تو کہا کہ دل کی زندگی اس میں ہے
کہ ناصبور رہے، اس کو صبر نہ آئے، اس میں حرکت رہے، اس میں تبدیلی رہے، اور کہا آہ وہ دل کے ناصبور نہیں۔ اب اس شعر میں بھی دونوں مطلب ہے، اگر دل ٹھہر گیا تو آدمی ختم ہو گیا، اور یہاں اقبال نے ان معنوں میں کہا ہے کہ وہ دل کیا ہے کہ جس کے اندر کوئی جذبہ نہیں، وہ دل کیا ہے کہ جس کے اندر کوئی آرزو نہیں، جس کے اندر تڑپ نہیں، اللہ کی محبت نہیں، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کا کوئی شوق نہیں۔ اقبال نے کہا نا کہ صاحب قرآن اور بے ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب۔ صاحب قرآن ہو اور اس کے اندر ذوق طلب نہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی خواہش نہ ہو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا، اپنے خارج میں تبدیلی پیدا کرنا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ چاہے فزیکل معنوں میں آپ دل کو لیں تب بھی دل کی بنیادی اہمیت ہے۔ اگر دل جو ہے وہ گل سڑ جائے، دل کے اندر جو ہے خرابی پیدا ہو جائے تو انسان کا پورا وجود جو فزیکل بینگ ہے وہ گل سڑ جاتا ہے۔ اور اصل بات دوسری ہے کہ یہ دل جو ہے یہ وہ دل کیا ہے؟ دل بنیادی طور پر تقویٰ کا بھی محل ہے۔ دل کیا ہے؟ دل ارادے کا بھی مرکز ہے، یعنی ارادہ دل میں ہوتا ہے نا۔ ہمارے ہاں جو اہل تصوف کے ہاں ایک تصور ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا مسئلہ صرف علم تھوڑا ہی ہے، علم بھی ہمارا مسئلہ ہے لیکن علم پورا مسئلہ تو نہیں۔ یعنی ہم مسلمان ہیں، پاکستان کے رہنے والے 95% بلکہ 98% مسلمان ہوں گے، اور یہ جو 98% مسلمان ہیں 20 کروڑ مثال کے طور پر، اگر وہ مسلمان ہیں جیسے تیسے بھی ہیں، یہ تو معلوم ہے نا انہیں کہ نماز فرض ہے۔ یہ کوئی کہہ تو نہیں سکتا نا کہ ہمیں یہ بات ہی نہیں پتہ کہ نماز بھی پڑھنی چاہیے، لیکن ان 20 کروڑ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ تو ہے کہ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، ہمیں پتہ تو ہے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں اگر ہم سودی کاروبار کریں، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے کہ جب ہم زبان کا غلط استعمال کریں، لیکن یہ سب جانتے بوجھتے بھی ہم کر نہیں پا رہے ہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ارادہ کمزور ہے، ہماری ایجنسی کمزور ہے، ہماری ول کمزور ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ارادے کا مرکز کیا ہے؟ ارادے کا مرکز بھی دل ہے، تو دل کو مضبوط کرو نا۔ تو ان کے ہاں تو کیا ہے کہ بھائی پھر اللہ کا ذکر کرو، اس دل کو ذاکر بناؤ گے تو اس دل کے اندر طاقت پیدا ہوگی، قوت پیدا ہوگی کہ پھر جو تم جانتے ہو اس پر عمل کر پاؤ گے۔ اس وقت ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ تو اس لحاظ سے بھی دل کی بنیادی اہمیت ہے کہ دل ارادے کا مرکز ہے، اور پھر دل جو ہے وہ رغبت اور کراہت کا مرکز ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ چیز مجھے پسند ہے، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، یہ فنکشن بھی دل کا ہے، دلی رغبت ہے۔ تو ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ حق جو ہے وہ ہمارے لیے مرغوب ہو اور باطل ہمارے لیے مکروہ ہو۔ تو یہی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے، فزیکل بینگ بھی انسان کا سدھر جاتا ہے، اور اصل جو اس کا مورل بینگ ہے یا اسپرچول بینگ ہے اس کا انحصار بھی دل پر ہے۔ اور قرآن مجید کی اگر آپ ایپسٹیمولوجی کا جائزہ لیں تو وہاں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ علم جس کو ہم بولتے ہیں یا کوگنیشن جس کو ہم بولتے ہیں، اس کا تعلق بھی برین سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق بھی ہارٹ سے ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت بہت ہم سنتے ہیں کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہے لیکن اس سے غور و فکر کا کام نہیں لیتے، آنکھیں ہیں اس سے دیکھتے نہیں، کان ہے اس سے سنتے نہیں، اور دل ہے اس سے تفقہ کا کام نہیں لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ہے وہ چیز جو اصل میں اللہ کی معرفت بھی رکھتی ہے، اللہ کی محبت بھی رکھتی ہے۔ اور یہ جو حصہ ہے اس کا پچھلی بات سے کیا تعلق ہے؟ پچھلی بات سے یہ تعلق ہے کہ اگر دل تمہارا صحیح ہو، قلب سلیم ہو، قلب منیب ہو، وہ کرپٹ نہ ہو، وہ قلب منکوس نہ ہو، وہ قلب مظلم نہ ہو، اور وہ قلب قاسی نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ پھر دل تمہیں ٹھیک ٹھیک بتا دے گا۔ یعنی تم اگر غیر عالم بھی ہو نا، آگے وہ روایتیں آئیں گی، اگر دل صحیح جگہ پر ہے، دل پاک ہے، تو پھر عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ انٹیوٹیولی ایک گٹ فیلنگ تمہیں ہو جائے گی کہ بھئی یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، فتویٰ مجھے مل رہا ہے اس کے حق میں لیکن یہ گڑبڑ ہے۔ دل تمہیں بتا دے گا، لیکن کس کا دل بتائے گا؟ اس کا دل جس کا دل جو ہے وہ سلیم ہے، جس کا دل
منیب ہے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ قلب عطا فرمائے۔